السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ الی آخر۔ رمضان کا اختتام قریب ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے 24ویں روزے کی سحری کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی عبادتیں دعائیں کی ہیں اللہ قبول کرے، اور جب تک رمضان کی گھڑیاں موجود ہیں اللہ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ایک دو نشستیں رہ گئی ہیں آپ سے رمضان میں فجر کے حوالے سے، دیگر ملاقات انشاءاللہ اللہ چاہتے ہوگی، اس میں صرف اپنی اور آپ کی دنیاوی اور خاص طور پر آخرت کی زندگی کی بہتری کے حوالے سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور مشوروں سے متعلق احادیث کا انشاءاللہ تذکرہ ہو۔ آج کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہے نا وہ قیامت ہے، جس کی اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم یوم القیامہ، تمہیں نہیں پتہ کہ قیامت کیا چیز ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا القاریہ تم القاریہ، تباہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے، ایسی حالت ہے، ایسی کیفیت ہے کہ جس میں کچھ نہیں بچے گا۔ اس دن کی سختی سے بچنے کا کلیہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا کسی بھی حوالے سے ہو، اس کی مالی ضرورت ہے، اس کی دنیاوی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، کوئی بھی تکلیف بڑی ہے یا چھوٹی، اس کو دور کرنے میں اس کی معاونت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکالیف پریشانیوں کو اس پہ دور کر دے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یسر علی معسر، جو کسی تکلیف دہ پر، پریشان حال پر، مصیبت میں پھنسے ہوئے پر آسانی کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور آخرت کی آسان بھی ہو جائے۔ اس کا کلیہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا۔ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں، پریشانی میں دیکھو، وہ قرض میں مبتلا ہے، وہ کمزوری میں، بیماری میں مبتلا ہے، وہ بیچارہ مسکین ہے کہ مال تو کما رہا ہے، نوکری کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کی جائز ضروریات جو ہیں وہ بڑھ گئی، وہ نہیں پوری کر پا رہا، تو اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اور آج کے دور میں آسانی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعوں میں سے ذریعہ جو ہے وہ لینڈ لارڈ شپ ہے، کہ جو بندہ کسی کو مکان، دکان یا کوئی چیز کرائے پر دیتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی مہینے میرے کرایہ دار کے لیے پورا کرایہ دینا مشکل ہے، تو اس میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، قسطیں کر دیں، 2-3 مرتبہ کر کے لے لیں۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بدبخت ہیں، میں کہتا ہوں مسلمان ہو کے اتنے سنگ دل ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے زیر سایہ ماتحت ملازموں پر، کرایہ داروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر وہ بات نہ مانے تو ان کو کہتے ہیں کہ جگہ خالی کر کے چلیں۔ اور ایسے لوگ پھر سوال کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کسی بے کس کو، کسی پریشان کو بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی مبتلا دیکھو تو اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں آسانیاں دے گا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا،
کسی کی برائی پتہ لگ گئی ہے، خامی پتہ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے سینے میں دفن کر لیا ہے۔ یہ دفن کرنے کے الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ جس طرح انسان اپنے مردے کو دفن کر دیتا ہے، جتنا مرضی پیار ہو، سگا باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، خاوند ہو، دفن کرنے کے بعد کوئی اپنے مردے کو نہیں نکالتا۔ شریعت بھی ایک مومن سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جب کسی کا عیب تجھے پتہ چل جائے تو تیرے دل کے اندر وہ دفن ہو جانا چاہیے، وہ تیری زبان سے نہ نکلے، تیری آنکھوں سے اس بندے کے لیے تنگی کے اور پریشانی کے اور تانوں کے جذبات نہ ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے تو گناہ کیا تھا، توبہ کر لی، لیکن اس بندے سے میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن عیبوں میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہماری یہ خواہش ہے، بحیثیت مسلمان، اللہ ہماری مدد کرے۔ اس کا کلیہ کیا ہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے رہیں۔ اگر کسی کی آپ مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں کسی حوالے سے بھی، تو کم از کم اچھا مشورہ دے دیں، اس کو دلاسا دے دیں، اس کا حوصلہ بڑھا دیں، مایوسی نہ بلائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے، مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کسی جامعہ میں جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے تاکہ وہ قرآن سیکھے، دین کا علم حاصل کرے، کوئی دین کی بات سیکھے، سمجھے سمجھائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جنتی بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ گھر سے نکلے ہیں اور اس نیت کے ساتھ نکلے روزانہ کی بنیاد پر کہ میں نے کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت سیکھنی ہے، دنیا کا کام بھی ہو جائیں گے اور آخرت میں جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ جنت پانے کے آسان طریقے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین جماعت وہ ہے یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یدرسونہ، وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ اب کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ فلاں کام بدعت ہے، یہ شب معراج کی، یہ شب برات کی محفلیں بنانا، یہ میلاد بنانا یہ بدعت ہے، یہ جو کنڈے نکالنے ہیں، جو ختم دلوانے بدعت ہے، لیکن آپ بھی تو مسجدوں میں درس کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، آپ بھی تو مسجدوں کے اندر یہ تکمیل بخاری، تکمیل قرآن کی محفلیں لگاتے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی دلالت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جب کہیں اکٹھی ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کا ذکر کرتی ہے، قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے، درس و تدریس کرتے ہیں، اس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس کا وہ محاصرہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھنے والوں کے دل میں سکون نازل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمائی اللہ ان بندوں کا تذکرہ اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہ چند گزارشات تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں دنیا اور آخرت کو بہتر کے بنانے کے لیے۔ آج اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنا لیں گے، اللہ کی توفیق سے ہماری دنیا بھی بن گئی اور اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہماری آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں، بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔